بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت جلد ثانی کا سبق نمبر 74 صفحہ نمبر 396 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اللیل اذا یغشی، اللہم صلی علی محمد فی النہار اذا تجلی، اللہم صلی علی محمد فی الآخرۃ والأولی۔ ولو قال لها أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى شئت أو متى ما شئت فردت الأمر لم يكن ردا ولا يقتصر على المجلس إما كلمة متى ومتى ما فلأنها للوقت وهي عامة في الأوقات كلها، كأنه قال في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس بالإجماع. ولو ردت الأمر لم يكن ردا لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت، فلم يكن تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد، ولا تطلق نفسها إلا واحدة لأنها تعم الأزمان دون الأفعال، فتملك التطليق في كل زمان ولا تملك تطليقا بعد تطليق. وأما كلمة إذا وإذا ما فهي ومتى سواء عندهما. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان يستعمل للشرط كما يستعمل للوقت، لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك وقد مر من قبله. ولو قال لها أنت طالق كما شئت كل ما شئت، فلما أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا، لأن كلمة كل ما توجب تكرار الأفعال، إلا أن التعليق ينصرف إلى الملك القائم حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر وطلقت نفسها لم يقع شيء، لأنه ملك مستحدث، وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا في كلمة واحدة، لأنها توجب عموم الإفراد لا عموم الاجتماع، فلا تملك الإيقاع جملة وجمعا. ولو قال لها أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لم تطلق حتى تشاء. وإن قامت من مجلسها فلا مشيئة لها، لأن كلمة حيث وأين من أسماء المكان، والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو، ويبقى ذكر مطلق المشيئة فتقتصر على المجلس بخلاف الزمان، لأن له تعلقا به حتى يقع في زمان دون زمان، فوجب اعتباره خصوصا وعموما. وإن قال لها أنت طالق كيف شئت طلقت تطليقة يملك الرجعة معناه قبل المشيئة، فإن قالت قد شئت واحدة بائنة أو ثلاثا وقال زوج ذلك نبيت، فهو كما قال، لأن عند ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتها وإرادته. إما إذا أراد ثلاثا وزوج أراد واحدة بائنة أو على القلب تقع واحدة رجعية، لأنه لغى تصرفها لعدم الموافقة، فبقي إيقاع الزوج وإن لم تحضره النية، يعتبر مشيئتها فيما قالوا جريا على موجب التخيير. قال رضي الله عنه قال في الأصل هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما لا يقع ما لم توقع المرأة فتشاء رجعية أو بائنة أو ثلاثا. وعلى هذا الخلاف الإطلاق لهما أنه فوض التطليق إليها على أي صفة شاء، فلا بد من تعليق أصل الطلاق بمشيئتها
ليكون لها المشية في جميع الأحوال أعني قبل الدخول وبعد الدخول. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن كلمة كيف للاستيصاف يقال كيف أصبحت، والتفويض في وصفه ليستدعى وجود أصله ووجود الطلاق بوقوعه. وإن قال لها أنت طالق كم شئت طلقت نفسها ما شاء لأنهما يستعملان للعدد فقد فوض إليها أي عدد شاءت. جی تو یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ أَوْ إِذَا مَا شِئْتِ، کہ شوہر نے بیوی سے کہا أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ إِذَا مَا شِئْتِ مَتَى شِئْتِ مَتَى مَا شِئْتِ، اور بیوی نے امر بالید کو رد کر دیا، تو اس کے رد کرنے سے وہ رد نہیں ہوگا، لم یکن ردن، رد نہیں ہوگا، ولا یقتصر علی المجلس، اور مجلس پر منحصر بھی نہیں ہوگا، مجلس پر انحصار بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ کلمہ متا اور متامہ، اس لیے رہا کلمہ متا اور کلمہ متامہ یہ تو دونوں وقت کے لیے ہیں، یہ دونوں فَلِأَنَّهُمَا للوقت، یہ وقت کے لیے ہیں، وَهِيَ عَامَةٌ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا، اور یہ تمام اوقات میں عام ہیں، عام ہیں۔ تو گویا شور نے یوں کہا کأنہ، گویا کہ شور نے یوں کہا فی ای وقت شئت، جس وقت میں تو چاہے، لہذا یہ بالاجماع مجلس پر منحصر نہیں ہوگا، لہذا یہ شور کا امر بالید دینا یہ مجلس پر منحصر اور موقوف نہیں ہوگا۔ ولو ردت، اگر عورت نے معاملہ رد کر دیا، اور اگر بیوی نے امر بالید کو کیا کر دیا، رد کر دیا، لم یکن ردن، تو اس کے رد کرنے سے رد بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ملکہ طلاق، اس لیے کہ شوہر نے اس کو اس وقت میں طلاق کا مالک بنایا ہے جس وقت کو وہ چاہ لے، جب وہ چاہ لے۔ فلم یکن تملیکن قبل المشیہ، لہذا مشیت سے پہلے تملیک طلاق ہی نہیں، تملیک طلاق ہی طلاق کا مالک بنانا ہی نہیں پایا گیا، حتی یرتد برد، یہاں تک کہ رد کرنے سے رد ہو جائے۔ لہذا اس لیے کہ شوہر نے بیوی کو ایسے وقت میں طلاق کا مالک بنایا ہے جب وہ چاہ لے، لہذا مشیت سے پہلے تملیک طلاق ہوئی ہی نہیں، طلاق کی مالک وہ بنی ہی نہیں کہ رد کرنے سے رد ہو جاوے، رد کرنے سے اس کے رد ہو جاوے، کیونکہ ابھی تو وہ طلاق بنی نہیں، اس نے چاہا ہی نہیں، اس نے رد کر دیا، گویا کہ نہیں چاہا، جب اس نے چاہا ہی نہیں تو وہ طلاق کی مالک ہی نہیں بنی، طلاق کی مالک نہیں بنی، مالک نہیں بنی تو اس کے رد کرنے سے کیا ہوگا، رد ہو جائے گا، یہ رد نہیں ہوگا۔ ہاں، ولا تطلق نفسها، اور کیا ہوا، عورت نے خود کو صرف ایک ہی طلاق دے سکتی ہے، ولا تطلق نفسها الا واحدہ، عورت اپنے آپ کو صرف ایک طلاق دے سکتی ہے، لأنها تعمل الازمان ودون الافعال، اس لیے کہ کلمہ متا اور کلمہ متامہ زمانے کے لیے عام ہیں، نہ کہ افعال کے لیے عام ہیں، یہ زمانے کے لیے عام ہیں، افعال کے لیے عام نہیں ہیں، یعنی کلمہ متا اور متامہ سے متعلق یہ بحث تھی، یہاں سے جو ہے یعنی خلاصہ یہ کہ صورت مسئلہ میں بیوی کو صرف ایک طلاق واقع کرنے کا حق ہے، ایک سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ متا اور متامہ زمانے اور اوقات کے لیے تو عام ہیں، افعال اور اعمال کے حوالے سے تو ان میں عموم پایا ہی نہیں جاتا، لہذا طلاق تو بیوی ہر وقت اختیار کر سکتی ہے، مگر صرف ایک ہی، ایک سے زائد نہیں، ایک سے زائد نہیں، تو لہذا کیا ہوگا، ایک سے زائد نہیں ہے، مگر کیا ہوگا کہ امر بالید، لیکن ایک کے بعد دوسری طلاق دینے کی مالک نہیں ہوگی، فتملک تطلیقہ فی کل زمان ولا تملک تطلیقہ بعد تطلیقہ، ایک طلاق کی وہ ہر زمانے میں مالک ہوگی
اور ایک کے بعد دوسری طلاق دینے کی وہ مالک نہیں ہوگی۔ ایک طلاق دے سکتی ہے، دوسری طلاق نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے، دوسری طلاق نہیں دے سکتی۔ واما کلمہ تو اذا، پہلے تو تھی متا اور متا ماں کی بات چل رہی تھی، وہ آپ نے سنی اور سمجھ لی کہ شور نے 4 کلمے استعمال کیے، اذا، اذاما، متا، متاما۔ ان چاروں کلموں میں سے متا اور متاما وقت کے لیے موضوع ہیں، وضع کیے گئے ہیں اور تمام اوقات میں عام ہیں، لہذا متا اور متاما، متا شیتی متا ما شیتی کہنا، اس کا مطلب ہوگا فی ای وقت شیتی، یہ کہنے کے درجے میں ہو جائے گا۔ فی ای وقت شیتی کہنے کی صورت میں ہر وقت عورت کو طلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا، یہ اختیار کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، ہر وقت۔ اس طرح بیوی مذکورہ اختیار کو رد کر دے تو بھی اختیار باقی اور برقرار رہے گا، کیونکہ شوہر نے بیوی کو ایسے وقت میں طلاق دینے کا مالک بنایا ہے کہ جس میں وہ ایقاع کو چاہ دے، طلاق واقع کرنے کو چاہ لے بیوی خود، لہذا جب تک عورت ایقاع کو نہیں چاہے گی اس وقت تک یہ تملیک کامل بھی نہیں ہوگی، اور جب تملیک کامل نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ رد کرنے سے رد بھی نہیں ہوگی، پھر رد کرنے سے رد بھی نہیں ہوگی، رد کرنے سے رد بھی نہیں ہوگی۔ اب رد کرنے سے رد نہیں ہوگی۔ تو واما کلمہ تو اذا و اذاما، پہلے تو یہاں تک بات چل رہی تھی کہ شور نے اس کو کہا تھا انتی طالقن اذا شیتی، اذا ما شیتی، متا شیتی، متا ما شیتی، 4 کلمات کا ذکر تھا، اس نے معاملہ رد کر دیا، تو کہ رد کرنے سے رد نہیں ہوگا کیونکہ وہ مالک ہی نہیں بنی، تو رد کہاں سے ہوگی؟ یہ ساری تفصیل آپ نے سن لی، یہاں سے لے کر ولو قال لها انتی طالقن سے لے کر یہاں تک لا تملک تطلیقا بعد تطلیق، یہاں تک کی بحث گزر چکی۔ اب یہاں سے آگے کلمہ اذا اور اذاما کی بات چل رہی ہے کہ کلمہ اذا اور اذاما کا مسئلہ ہے، تو یہ جو ہے فہیا و متا سواء، تو کیا ہے اذا اور اذاما، تو صاحبین کے ہاں یہ اور کلمہ متا دونوں برابر ہیں، عندہما، عند صاحبین، صاحبین کے ہاں جو ہے اذا، اذاما اور متا، یہ کیا ہے؟ ہیا سے مراد اذا اور اذاما کی طرف اشارہ ہے اور متا الگ ہے، تو کہتے ہیں کہ اذا، اذاما اور متا یہ تو برابر ہیں صاحبین کے نزدیک، وعند ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہاں اگرچہ کلمہ اذا شرط کے لیے استعمال ہوا، کلمہ اذا اور اذاما وقت کی طرح شرط کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن امر صار بیدہا، لیکن کیا ہے؟ امر بالید تو بیوی کے ہاتھ میں ہو گیا، فلا یخرج بشک، اور وہ شک کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے امر بالید نہیں نکلے گا، وقد مر من قبل، اور ما قبل میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ یہاں سے بتانا اصل میں یہ مقصود ہے کہ پہلے تو بات ہو رہی تھی متا اور متا ماں کی، اب اذا اور اذا ماں کی بات ہو رہی ہے کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اذا اور اذا ماں بھی متا اور متا ماں کے درجے میں ہی ہے، لہذا جو حکم اذا، متا اور متا ماں پر لگے گا وہی حکم اذا اور اذا ماں کا بھی ہوگا۔ اوپر متا اور متا ماں کی بحث تو سن لی نا، تو وہی حکم صاحبین کے نزدیک یہاں بھی لگے گا، اور چونکہ وہاں متا اور متا ماں کہنے کی صورت میں عورت کو ایک ہی طلاق واقع کرنے کا حق حاصل ہے، تو لہذا یہ حق مجلس پر موقوف ہوگا، اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ اذا اور اذا ماں کہنے کی، اذا شیتی، اذا ما شیتی، انتی طالقن اذا ما شیتی، انتی طالقن اذا شیتی، تو ایسا کہنے کی صورت میں بھی یہی حکم لگے گا، یعنی ایک طلاق واقع کرنے کا عورت کو حق حاصل ہوگا، اور یہ حق بھی مجلس پر موقوف ہوگا۔ جبکہ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی کلمہ اذا اور اذاما
شرط اور وقت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، شرط اور وقت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہذا شرط کے لیے استعمال ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ امر بالید مجلس کے ساتھ مقید رہے، خاص رہے، ٹھیک ہے، اور مجلس برخاست ہونے یا وہاں سے بیوی کے اٹھنے کی وجہ سے امر بالید ختم ہو جائے، اور وقت کے لیے استعمال ہونے کا، شرط کے لیے استعمال ہونے کا تو یہ ہو گیا، اور اذا اور اذا کو وقت کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس صورت میں پھر امر بالید ہے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ، بیوی کو کہا نا شوہر نے، اس کو کہتے ہیں امر بالید۔ تو اب جو ہے امروں کے فی یادے کی بھی یادے کی، تو وقت کے لیے اذا اور اذا ما استعمال ہونے کی صورت میں امر بالید مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، خاص نہیں ہوگا، بلکہ ما ورائے مجلس سے باہر بھی جب جس وقت جہاں بیوی جائے تو طلاق واقع کرنے کی مالک ہوگی، وہ مالک ہو، اور چونکہ شوہر کی طرف سے امر بالید کا مل جانا یہ یقینی ہے، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں اذا اور اذا ما کس معنی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، شرط کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا وقت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس لیے اس میں شک ہوا۔ لہذا فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو ہے شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، تو لہذا کیا ہو گیا، اس ضابطے کی وجہ سے مجلس سے اٹھنے کا، مجلس کے برخاست ہونے پر عورت کا خیار باطل نہیں ہوگا، بلکہ ماورائے مجلس بھی یہ خیار امر بالید باقی اور برقرار رہے گا۔ وقد مر من قبل سے فرماتے ہیں کہ فصل فی اضافت الطلاق کے تحت اس مسئلے پر بحث ہو چکی ہے، مزید تسلی کے لیے وہی سبق سن لیا جائے اور وہاں سے اس میں مزید رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آگے ہے وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ، اگر شوہر نے کہا بیوی سے کہ تو طلاق والی ہے، كُلَّمَا شِئْتِ، تو طلاق والی ہے، جب تم چاہو تمہیں طلاق ہے، جب تم چاہو تمہیں طلاق ہے، یہ تو شوہر نے اس کو کہہ دیا جب تم چاہو تمہیں طلاق ہے، تو اب کیا ہے، بیوی کے لیے ایک کے بعد دوسری طلاق دینے کا اختیار ہے، فلاحا بیوی کے لیے اختیار ہے کہ کیا کرے وہ، ان تطلق نفسها واحدتاً واحدتاً، کہ بیوی کے لیے اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک کے بعد ایک طلاق دے، ایک کے بعد دوسری طلاق دینے کا اختیار ہے، حتی تطلق نفسها ثلاثاً، یہاں تک کہ وہ خود کو 3 طلاق دے لے، اس لیے کہ کلمہ کلما جو ہے، کلما شئتی، کلما فعل کے تکرار کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کہ کلمہ کلما وہ تکرار افعال کا سبب ہے، موجب ہے، الا ان التعلیق ينصرف الى الملك القائم، لیکن تعلیق اسی ملکیت کی طرف لوٹے گی جو موجود ہے، قائم بمعنی موجود، مگر یہ کہ تعلیق جو ہے معلق کرنا، یہ تو اس ملکیت کی طرف لوٹے گی جو قائم ہے، موجود ہے، حتی لو عادت الیہ بعد زوج آخر، یہاں تک کہ اگر بیوی دوسرے شوہر کے بعد پہلے شوہر کے پاس واپس آ گئی، لو عادت الیہ یعنی الی زوج الاول، پہلے شوہر کے پاس واپس آئی، بعد زوج آخر دوسرے شوہر سے ریٹائر ہو کر، وطلقت نفسها اور اپنے آپ کو ایک طلاق دے دی، لم یقع شیء تو پھر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ نئی ملک ہے، لأنہ ملک مستحدث، اب جو دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آئی ہے نا، تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ نئی ملکیت ہے، اب نواں سواں ہو گیا، ولیس لها ان تطلق نفسها ثلاثا فی کلمۃ واحد، اور اس کا اختیار بھی نہیں ہے کہ ایک ہی کلمہ میں اپنے آپ کو 3 طلاق دینے کا اختیار، یہ بھی نہیں ہے، بیوی کے لیے ایک ہی کلمے سے اپنے آپ کو 3 طلاق دینے کا اختیار بھی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، لأنها توجب عموم الافراد لا عموم الاجتماع،
کیونکہ کلمہ انہا یعنی انا کلمہ دا کلمہ، اس لیے کہ یہ جو کلمہ ہے تو اس لیے کہ بیوی جو ہے کلمہ کلمہ فرد کے عموم کا تو موجب ہے، لیکن اجتماع کے عموم کا موجب اور سبب نہیں ہے، موجب اور سبب نہیں ہے۔ فلا تملک الایقاع جملۃ و جمعا، تو لہذا کیا ہوگا، عورت ایک ساتھ اور یک بارگی ایقاع کی مالک نہیں ہوگی۔ یہاں اس عبارت کا ذرا تھوڑا سا سورج سے مل رہا ہے کہ اگر شوہر نے انتی طالقن کل ما شئتی کے ذریعے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا مکلف بنا دیا، تو اب عورت کو اختیار ہے، چاہے ایک واقع کرے اپنے اوپر ایک طلاق واقع کر دے، چاہے دو کر دے، چاہے تین کر دے، ایک ایک کر کے اپنے اوپر تین کر لے، اس لیے کہ شوہر نے کلمہ کلمہ کو بول کر کلمہ کلمہ جو ہے استعمال کیا ہے، اور کلمہ افعال میں تکرار کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہذا بیوی کو تین طلاق دینے اور واقع کرنے کا حق اور اختیار ہوگا۔ اللہ ان تعلیق سے یہاں سے سوال مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ بقول آپ کے جب کلمہ کلمہ تکرار افعال کو چاہتا ہے، تو اگر بیوی اس شوہر کے پاس تین طلاق واقع کر کے اس سے الگ ہو جائے، پھر دوسرے شوہر کے پاس جا کر حلالہ وغیرہ کے ذریعے صاف ستھری ہو کر پہلے شوہر کے پاس خیر خیریت سے واپس آ جائے نکاح میں، تو کلمہ کلمہ کی وجہ سے پھر اسے ایقاع طلاق کا حق ملنا چاہیے، حالانکہ دوبارہ جب پہلے شوہر کے پاس آتی ہے تو پھر آپ حق نہیں دیتے، ایسا کیوں؟ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی صورت مسئلہ میں شوہر نے طلاق کو معلق کیا ہے، اور تعلیق یعنی معلق کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیق تو ملک قائم اور ملک موجودہ کی طرف لوٹتی ہے، جو ملکیت موجود ہو، اس لیے کلّا معاشیتہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ سر دست میری ملکیت میں جتنی طلاقیں ہیں، جتنی طلاقوں کا میں مالک ہوں نا، تو تم جب چاہو ان طلاقوں کو اپنے اوپر واقع کر لو، اور چونکہ اس وقت جب اس نے یہ اختیار کیا تھا نا، تو اس وقت جو ہے اس کی ملکیت میں محترمہ کے لیے تین ہی تحفے تھے، تین طلاقیں تھیں، اس لیے بیوی نے تین ہی واقع کرنے کی حقدار اور مجاز ہوگی، اور پھر حلالہ ایکسپریس کے بعد جب پھر سے زوج اول کے نکاح میں آئے گی، تو اب چونکہ نئی نویلی دلہن بن کر آئے گی، نئی ملکیت سے شوہر تین طلاق کا پھر اس محترمہ کے لیے مالک ہو جائے گا، اور کلّا معاشیتی سے امر بالید جاری کرنے کے وقت یہ ملکیت معدوم تھی، لہذا کلّا معاشیتی اس پر جاری دوسری مرتبہ آنے کی صورت میں نہیں ہوگا، کیونکہ اب دوسری مرتبہ جو پہلے شوہر کے پاس آئی ہے حلالہ کے بعد، یہ تو گویا کہ پہلی شادی ہوئی، اس شوہر کے پاس گوئی کہ نیا ایک ملکیت ملی، تو لہذا کیا ہوگا، پہلی ملکیت میں دیے ہوئے کلّا معاشیتے سے دوسری ملکیت کے ذریعے حاصل ہونے والی طلاق میں تصرف کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ یہ نہ سوچے کہ کلّا با کہا ہوا شوہر نے میں جب بھی چاہوں تو اسے تین طلاق لے لوں، تین طلاق واقع کر کے پھر دوسرے کے پاس چلی جاؤں، پھر وہاں سے جو ہے حلالہ کر کے پھر اس کے پاس آ جاؤں، پھر اس کے بعد دوسرے کے پاس چلی جاؤں گی، تو ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے، ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ پہلی ملکیت کے ساتھ پہلا کلّا ما ختم، ولیس لہا، اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں عورت کو تین طلاق واقع کرنے کا اختیار تو ہے، لیکن ایک ایک کر کے، اکٹھی تین نہیں دے سکتی، ایک کر کے دے گی، ٹھیک ہے؟ تو لأنها توجب عموم الافراد، اس لیے کہ اگرچہ کلمہ کلمہ تکرار افعال کا موجب تو ہے، مگر برسبیل افراد فردن کر کے تین کا مطالبہ کرے گا، اکٹھی تین نہیں، اجتماعی تین ایک ہی دفعہ کہہ دیا، ایسا نہیں، فردن علی سبیل الافراد ہے، نہ کہ سبیل الاجتماع، لہذا ایک ایک کر کے تو اس میں عموم افراد کی گنجائش ہے، مگر ایک ساتھ عموم اجتماع کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے عورت کو یک مشت تین طلاق واقع کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔
اختیار نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ، شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم جہاں جس جگہ چاہو تمہیں طلاق ہے، تو جب تک بیوی نہیں چاہے گی وہ طلاق والی نہیں ہوگی۔ لم تطلق حتی تشاء، جب تک کہ وہ نہ چاہے طلاق والی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا مَشِيَّةَ لَهَا، اور اسی مجلس سے کھڑی ہوگی جس مجلس میں شوہر نے کہا تھا أَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ یا أَنْتِ طَالِقٌ أَيْنَ شِئْتِ، تو وہاں اس مجلس سے کھڑی ہو گئی تو مشیت اس کی ختم، اس کو کوئی مشیت نہیں ہے، اٹھ کھڑی ہوئی تو مشیت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّ کلمۃ حیث اور کلمہ أَيْنَ یہ اسماء مکان میں سے ہیں، یہ جو ہے کیا ہیں؟ حیث اسماء مکان میں سے ہیں، اور طلاق کا مکان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وَطَلَاقُ لَا تَعَلَّقُ لَهُ بِالْمَكَانِ، مکان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فَيَلْغُو، تو اس کا یہ کہنا لغو ہو جائے گا، مکان کا ذکر کرنا کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو گیا۔ وَيَبْقَى ذِكْرُ مطلق المشیۃ، اور مطلق مشیت کا ذکر کرنا یہ باقی رہے گا، مطلق مشیت کا ذکر باقی رہے گا۔ بس أَنْتِ طَالِقٌ شِئْتِ ذکر فَاقْتُصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، تو لہذا کیا ہوگا؟ یہ مجلس پر موقوف اور منحصر ہوگا، بخلاف زمان کے، برخلاف زمان کے، اس لیے کہ طلاق کا زمانے سے تعلق ہوتا ہے۔ لأن للطلاق تعلقا بالزمان، اس لیے کہ زمان کا تعلق سے کیا ہوتا ہے؟ زمانے سے طلاق کا تعلق ہوتا ہے۔ حتی یقع فی زمان دون زمان، یہاں تک کہ ایک زمانے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے نہ کہ دوسرے میں، ایک میں واقع ہوتی ہے دوسرے میں واقع نہیں۔ واجب اعتبار خصوصاً و عموماً، تو لہذا کیا ہو جائے گا؟ خصوص اور عموم کے اعتبار سے زمانے کا اعتبار کرنا ضروری ہے، زمانے کا اعتبار کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہاں جو ہے صورت مثلا بیوی نے کہا، بیوی سے کہا کہ أَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ أَنْتِ طَالِقٌ أَيْنَ شِئْتِ، تو ان دونوں صورتوں میں بیوی جب تک بیوی طلاق کو چاہے گی نہیں، اس پر طلاق واقع خود نہیں ہوگی، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کیسے بھی ہو۔ نہیں، اگر بیوی طلاق کو چاہنے سے پہلے اپنی ایک جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوگی تو یہ اعراض کہلائے گا، اور اس کی مشیت کو ختم کر دے گا یہ اٹھنا۔ ان دونوں حکموں کی دلیل یہ ہے، دو حکم کون سے؟ ایک تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور دوسرا کھڑا ہونا، یہ اعراض ہوگا، مشیت کو ختم کرے گا۔ دونوں کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو کیا کہا؟ بیوی کی مشیت کو کلمہ حیث اور کلمہ أَيْنَ سے متصل کیا ہے، جوڑا ہے، اور یہ دونوں کلمہ مکان کے ساتھ خاص ہے، جبکہ طلاق کا کسی مکان، مقام اور جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب بھی طلاق واقع ہوگی ہر مکان، ہر مقام، ہر جگہ پر واقع ہوگی، اس لیے صورت مسئلہ میں شوہر کی جانب سے أَيْنَ اور حیث کا ذکر لغو ہو جائے گا، یہ ذکر کرنا نہ کرنے کی طرح ہو جائے گا، صرف أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ باقی رہ جائے گا۔ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ والی صورت میں طلاق بیوی کی مشیت پر موقوف ہو جاتے ہیں، اور مجلس تکلم یا مجلس سماعت کے ساتھ خاص بھی ہو جاتی ہے، لہذا یہاں بھی جب تک بیوی نہیں چاہے گی طلاق واقع پھر بھی نہیں ہوگی۔ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، نیز مجلس سے اٹھنے کی صورت میں مشیت ختم اور باطل بھی ہو جائے گی۔ اس کا بخلاف زمان، اس کا خلاصہ یہ کہ ظرف زمان، ظرف مکان دونوں میں طلاق کے تعلق سے فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مکان کے ساتھ طلاق خاص نہیں ہوتی، لیکن زمانے کے ساتھ طلاق کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یوں کہ أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ، تو اس کی بیوی پر کل ہی طلاق واقع ہو جائے گی، آج واقع نہیں ہوگی، کیونکہ غدن کہا ہے، اس نے اليوم نہیں کہا۔ اور اگر کہے أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَيِّ وَقْتٍ شِئْتِ، جب تم چاہو تمہیں طلاق، تو اس صورت میں طلاق یوم اور غد کے ساتھ نہیں، بلکہ زمانے کے ہر لمحے، ہر لحظے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کے ساتھ خاص، جب بھی بیوی چاہے گی دل میں آ کہ مجھے طلاق چاہیے، اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے دونوں میں زمان اور مکان میں فرق جاننا ضروری، اور زمان کے ساتھ طلاق کے متصل ہونے کی صورت میں زمان کے عموم اور خصوص کی رعایت بھی ضروری ہے، رعایت بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔